بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسے دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارے جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا ہے، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلی آسمان پر بھی، دوسرے آسمان پر بھی، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، اے دروازہ کھولا ہے۔ تو میرے نبی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن مجید کی 2 آیاتیں تھی، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی: ایک نماز کا تحفہ، ایک امت مسلمہ کی شفاعت کا تحفہ، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تھی۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات ایک دفعہ سماعت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل کے
کتاب ہے سنت کی روشنی میں، علماء کرام کی روشنی سے، تو یہ ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیاتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہے، ان کے اندر اتنا راز چھپے ہوئے ہیں جو کہ ان 2 آیاتوں کو جانتے ہیں، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورۃ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا چاہیے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان جو ہے 2 آیاتوں کو نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کرے تو نماز کو لازمی پڑھا کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میرے عبادت کیا کرو، وہ میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے، اس پر ثابت قدم رہیے۔ آپ نے رزق طلب نہیں کیتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اہل حق وہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صرحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جس سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہیں پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرے۔